سب سے پہلے جمعہ میں بھی یہی کہا تھا اور ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں میں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے جی میں جو آتا ہے بول کے چلا جاتا ہے. اور دیکھیے انسان کتنا ہی غلط کتنا ہی بیکار کیوں نہ ہو اس کے چند فالوور تو ضرور ہو جاتے ہیں. مثلاً سنبھل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا قاری احمد حسن احمد, جو سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا, حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی طعن و تشریح کرتا تھا. جب اس سے علماء نے بات کی اور کچھ طلباء کرام نے بات کی تو اس نے فون پر ماں بہن کی گالی بکنا شروع کر دی. پھر بھی لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو ان کی گالیاں بھی ثواب لگتی ہیں. معاذ اللہ ایسے ایسے بھی فالوور ہوتے ہیں, ایسے ایسے جاہلوں کے بھی. تو سوچیں جو علل اعلان ماں بہن کی گالیوں پر اتر جائے لوگ اس کے فالوور بن جاتے ہیں, تو جو اہل بیت کا نام لے تو اور صحابہ کی شان میں طعن و تشریح کرے, تبرہ بازی کرے, یا اولیاء امت کی یا علماء امت کی شان میں گستاخیاں کرے, قرآن و حدیث کے مفہوم کو اپنی طرف سے بدل دے, اپنے من مطابق پیش کرے, تو سوچو اس کے جیسا کوئی کیوں نہیں ہوگا, اس کے فین فالوور کیوں نہیں ہوں گے؟ حقیقتاً ہوں گے, ضرور ہوں گے. دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالی معلم الملائکہ جب ابلیس کو جنت سے نکال کے پھینک دیا تو فرشتوں نے تو اسے نکال دیا, پر آج دیکھتے ہیں نا شیطان کے تو فالوور کتنے ہیں. جو شیطان کے چمچے ہوتے ہیں وہ بھی تو انسان کو بہکاتے ہیں, اسے نیک عمل کی طرف سے دور لے جا کر برے کاموں کی طرف لگا دیتے ہیں. اب سوچو اگر کوئی ایسے حال میں کسی مدرسے میں پڑھاتا ہو یا کسی مسجد میں امامت کے منصب پہ فائز ہو, امامت کے حقوق کو ادا کر رہا ہو صرف ظاہری طور پر, حالانکہ اس کا منصب امامت سے کوئی تعلق نہیں, نہ وہ اس کے حق کو جانتا ہے نہ اس کو پہچانتا ہے. جب وہ پہچانے گا نہیں, جانے گا نہیں, تو عمل ہی کیسے کرے گا؟ ابھی حال فی الحال میں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ صلح کلیت اس بلندی پر ہے, جسے دیکھو صلح کلیت کا بول بالا گن گا رہا ہے, جہاں دیکھو صلح کلیت کا بول بالا اوپر نظر آ رہا ہے, جسے دیکھو وہ قوم و ملت کی ہمدردی کے نام پر فرقہ باطلہ کو, گستاخ رسول کو, گستاخ خدا کو, عاشق مصطفیٰ سے, عاشق رسول سے, عاشق صحابہ سے, عاشق اہل بیت سے ملنے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں جی دورے فتن کو دیکھو, جب کوئی تمہیں مارنے آئے گا تو یہ نہیں دیکھے گا تم بریلوی ہو یا دیوبندی ہو, میں کیا حقیقت میں نہیں دیکھے گا. اور ہم اس ٹائم بھی کہتے ہیں اگر کوئی اسلام کو ڈھانے کے لیے, اسلام کو مٹانے کے لیے اگر آئے گا, اگرچہ وہ بظاہر مسلمان دیوبندی پر حملہ کرے گا پر وہ اسلام کو مٹانے آ رہا ہے, ہم نے کہا کہ ہم اپنی جانوں کو اللہ رسول کے نام پر میدان میں اتار دیں گے, چاہے ہماری تلوار ان کے سینے پر ہو, چاہے ان کی تلوار ہمارے گردنوں پر ہو, ہم جان شہادت کو نوش فرما دیں گے. پر یہ ہرگز نہ ہوگا کہ تم گستاخ رسول سے اتحاد کی بات کرو. آج ایک اور فتنہ اجاگر ہوا اسی ہندوستان میں, مہاراشٹر کی سرزمین پر ناگپور جیسے علاقے میں, جس کا نام ٹائٹل تو دیکھو مفتی جہانگیر اشرفی لگاتا ہے, پر وہ کہاں سے مفتی ہے؟ اس سے اچھا تو ہمارے مدرسے پڑھنے والے جو ناظرہ خاں بچے ہیں اس سے اچھا جانتے ہیں دین و سنیت کو. وہ دین و سنیت کا نام لے کر اسلام کو مٹانے کی بات کرتا ہے, سنیت کو مٹانے کی بات کرتا ہے, اور ایک طرف پہلے بیت کا نام لے کے سرخیاں بٹور رہا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ہو جاؤ, تم کیا تو ان سے نہ ملو, تم نے کون سا حدیث پڑھ لی, تم نے کون سا قرآن پڑھ لیا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, تم ان کے ساتھ ملتے کیوں ہو؟
بھائی تم نے ان سے دور کرنے کی بات کہی. یہ جہانگیر اشرفی کے الفاظ جو کہتا ہے کہ تم وہابیہ دیابنا سے ملاقات کو حرام کہتے ہو، ان سے ملنے کو حرام کہتے ہو، ناجائز کہتے ہو. ارے ہم نہیں ملیں گے تو قائد کی بات کیسے پتا چلے گی؟ عوام کو چاہیے کہ ان سے ملے تاکہ سنیت کا بول بالا ہو. تو ہم نے کہا ایسے سنیت کا بول بالا ہوگا، ان کے دشمنوں سے ساتھ بیٹھ کے بول بالا ہوگا، دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھ کے سنیت کا کام ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جب انسان اس کے ساتھ بیٹھے گا اس کی محبت میں گرویدہ ہو جائے گا. آج تم کہتے ہو کہ ملا جائے اور پھر کہتے ہو یہ بھی تو سنیت میں سے نکلے، یہ بھی تو سنی سی تو دیوبندی بنے یا وہابی بنے. ہم نے کہا بات حقیقت ہے، یہ سنیت سے ہی نکل کر فرقہ باطلہ میں کنورٹ ہوئے ہیں، فرقہ باطلہ میں یہ چلے گئے ہیں. اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ جو ہم سے نکل جائے ہم سے ملنا شروع کر دیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، احکام خداوندی امت تک پہنچائے، اس اپنی اولاد تک پہنچائے. پر کہیں پر حابل جیسے عظیم الشان شخصیت گزری تو کہیں پر قابل جیسے ذلیل و خوار جنت کے ادھر لوگ بھی ہوئے. تو کیا حضرت حابل کو قابل کو گلے لگانا تھا؟ کیا جب قابل نے حابل کا قتل کر دیا تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کو قابل کو گلے لگانا تھا؟ تو اللہ نے کیوں نہ فرمایا کہ آدم ہے تو تیری اولاد تجھے کیوں گھر سے نکالتا ہے؟ اے اللہ ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں کہہ دے تو جہانگیر اشرفی، تو اشرفی نہیں ہے، تو اشرفی ہے درم و دینار والا جسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن و سنت کیا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، اجماع امت کیا ہے. اس اولیاء امت نے ہمیں درس کیا دیا ہے، ان فقہاء کرام نے ہمیں درس کیا دیا ہے. اگر تم جانتے تو اللہ کا قرآن پڑھتے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب تم اس قوم کو نہ پاؤ گے ان لوگوں کے پاس کہ وہ دوستی کرے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کری، اگر ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان والے کیوں نہ ہو. میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہ کیوں نہ ملیں گے ان فرقہ باطلہ سے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روشن کی مدد فرماتے ہیں. اسی کو میرے مفتی اعظم دیکھتے تو فرماتے ہیں دشمن جہاں سے کہیں مطلب ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا خبر ملتا نہیں. تم کہتے ہو کہ ان سے ملا جائے تو آدم کی اولاد میں کافر بھی ہوئے، یہودی بھی ہوئے، عیسائی بھی ہوئے، نصرانی بھی ہوئے، کتنے کتنے مذہب باطل مذہب ہوئے. تو کیا آج ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں؟ کیا انہیں اپنی لڑکیوں کی شادی ان بے وقوفوں کے ساتھ، ان جہنمی کتوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں؟ یا ان عیسائی یہودی کی عورتوں کو اپنے گھروں میں لانا شروع کر دیں؟ ہرگز نہیں. قرآن کریم نے ڈائریکٹ منع فرما دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو تم یہودی نصارہ کی دوستی کو ڈالو، بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ یہ آپس میں بعض کے دشمن دوست ہیں، یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے یہ گستاخ رسول یہ صرف اپنا ہے، ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا. تم نے جانا ہی کیا قرآن و حدیث کو؟ آج اہل بیت کا نام لے کے تم اہل بیت کے غداروں سے ملاتے ہیں. اور اس جہانگیر اشرفی کو دیکھو، وہ مولوی جہانگیر اشرفی جو بکواس کرتا ہے، جسے قرآن و حدیث کا پتہ نہیں، کہتا ہے کہ آج کروڑوں میں مسلمان ہیں. حقیقت ہے جنگ بدر کے کتنے مسلمان؟ 313. تو کہتا ہے میرے آقا کو کیوں ڈر نہیں ہوا؟ میرے آقا کو بھی خوف زدہ ہو جانا چاہیے تھا کہ تم جنگ بدر میں 1000 مشرکین کے ساتھ نہ جاؤ، کہیں ایسا ہو مشرکین تمہیں مشرک کر دیں. میں نے کہا بھائی صاحب مدرسے میں گئے تھے یا گھاس چھیل رہے تھے؟ یا مدرسے میں جب درس دے رہے تھے تمہارے استاد تو مدرسے کے پیچھے جا کر تم مدرسے کے پیچھے میدان میں وہاں کی کھاد چال رہے تھے؟ کیا جب انہوں نے بخاری
بھی پڑھائی تھی، کیا تم نے پڑھی نہیں تھی؟ وہاں پر وہ رشتہ داری کرنے نہیں گئے تھے، وہاں پر وہ کفار اور مشرکین سے جنگ کرنے گئے تھے اور اسلام کا پرچم لے کے گئے تھے۔ کہا سب سے اونچا اگر کسی کا جھنڈا ہے تو اسلام کا ہے، اور جو اسلام کے مدے مقابل آئے گا وہ صحابہ کی تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ وہ جنگ کے لیے گئے تو صلح کے لیے نہیں گئے۔ اب جب اللہ نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو اس کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، جنگ بدر کا ہی واقعہ نقل فرمایا، حضرت عبید ابن جرح نے اپنے والد جرح کو قتل کیا۔ اب تم بتاؤ مردوں کو، تم نے کتنے اپنے باپوں سے دوستی توڑی ہے، تم نے کتنے اپنے دوستوں سے دشمنی کر لی ہے، رسول اللہ کے نام پر تم نے کتنے باطلہ سے دشمنی کری ہے، تم نے کتنا رد کرا ہے۔ تم تو رد کرنا ہی نہیں چاہتے، تم تو ان سے ملنا چاہتے ہو، کیونکہ تم نے ان کی جھوٹی چائے تو پی لی ہے، تمہیں ان کا چندہ تو چاہیے۔ الحمدللہ رضا والے ہیں، تاج شریعہ کے مرید ہیں، قائد ملت کو اپنا امیر مانتے ہیں، بریلی شریف سے نسبت ہے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کے آواز میں، اعلیٰ حضرت کے شعر میں سنیت کا یہ پیغام دیتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ صحابہ کا بھی عمل تھا۔ حضرت عبیدہ بن جرح نے اپنے والد کو قتل کر دیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا، حضرت ابوبکر نے جب جنگ بدر کے بعد عبد الرحمن بن ابوبکر سے جب جنگ کے لیے کہا تو اس نے فرمایا اے ابوبکر رک جاؤ۔ دیکھا آقا کو حکم آیا تو صحابی رک گئے، اور جب آقا کو حکم آیا کسی نے باپ کی گردن اڑا دی، کسی نے ماموں کی گردن اڑا دی، اور یہ ایک نہیں انیکوں ہزاروں واقعات ہیں۔ انہوں نے کیا جانا؟ یہ قرآن و حدیث کو جانیں گے۔ اب آئیے آگے بڑھے، 7ویں پارے کو اٹھائیں، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 67 ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ عَنْ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے سننے والے سن، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے امت مسلمہ سے خطاب فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سننے والے سنو، اور جب وہ ہماری آیتوں میں استہزاء کے ساتھ مذاق کرے، جب وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کرے، ہماری آیتوں میں اپنی زبان درازی کرے، اس میں طعن و تشنیع کرے، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھیں، تفسیر جلالین میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ سے مراد فرمایا وَلَا تُجَالِسُهُمْ، تو ان سے اپنی رخدانی کر لو، تم ان سے اپنے چہروں کو پھیر لو، تم ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو، کیونکہ جو قرآن کی آیت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں وہ خدا کا بھی دشمن ہے اور رسول اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کا پیغام ہے۔ ارے اللہ تم نے بخاری نہیں پڑھی، تمہارے استاد نے مسلم کا درس جب دیا تھا تم مدرسے میں نہیں بیٹھے، تم گھاس چھین لیتے، تو کم سے کم اپنے گھر میں کنز ایمان ہی رکھ لیتے۔ کنز ایمان رکھنے کی برکت سے ہوتا تمہیں ان آیتوں کا ترجمہ پتہ چل جاتا، تمہیں پتہ چلتا تھا قرآن و حدیث نے پیغام کیا دیا۔ اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تم ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ اپنی باتوں کو کہیں اور نہ دوسری باتوں میں نہ مبتلا کر دے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَيْمَنْ يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانَ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میرا ارشاد فرماتا ہے اور کہیں تمہیں شیطان بلا دے، کیا بلا دے؟ کہ یہ خدا و رسول کے نگہدار ہے، یہ خدا و رسول کے دشمن ہے۔ اگر شیطان تمہیں بلا دے تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر جب تمہیں یاد آ جائے تو تم ہرگز ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ بتائے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور آج نہیں پڑھے ایمان میں صفحہ نمبر 8 میں ایک اور نظر آئے ماذ اللہ حضور کا علم تو جانوروں کے جیسا ہے۔ وہیں فتاوی رشیدیہ میں دوسری جلد صفحہ نمبر 236 میں لکھا ہوا نظر آئے کہ ماذ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ وہیں خلیل احمد امبیڈوی برائے قاضی میں لکھے کہ اللہ ایک دفعہ جھوٹ بول گیا ہے۔ وہیں پر اسماعیل دیلوی صراط المستقیم میں لکھے گدھے بھیڑ کے خیال سے تو نماز ہو جائے گی پر رسول اللہ کے خیال سے نماز نہ ہوگی۔ تو ہم نے کہا مردودو تمہارے لیے تمہاری تبلیغ، تمہارے لیے تمہاری تعلیم، ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت کی تعلیم کافی ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مریدوں سے کیا مربت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے،
شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ہمیں تو یہی تعلیم کافی ہے، یہ تمہارا مذہب ہوگا جس میں خدا جھوٹ بولتا ہوگا، یہ تمہارا مذہب ہے جس میں رسول اللہ کا علم جانور جیسا ہے۔ ہمارے نزدیک حبیب خدا کے علم ما کان و ما یکون ہے، جو کچھ ہو چکا، جو قیامت کو ہوگا، اللہ نے اپنی نعمت کو سب عطا فرما دیا ہے۔ ہمارے نزدیک تو ایسا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں کس نے کہا؟ یہ کون ملا ہے؟ وہ ناگپور کا جہانگیر اشرفی، وہ درہم و دینار والا، وہ اشرفی مخدوم پاک والا اشرفی نہیں ہے، کیونکہ مخدوم پاک نے کبھی گستاخ رسول سے مل جوڑ رکھا ہی نہیں۔ یہ اٹھائیں تو تاریخ، یہ اٹھائیں تو کتابیں پڑھیں تو صحیح۔ یہ جب پڑھنا نہیں جانتے تو کیوں بات کرتے ہیں؟ کیوں اپنی طرف سے باتیں بڑھاتے ہیں؟ کیوں اپنی طرف سے ملاتے ہیں؟ کیا ان کو کسی نے درہم و دینار پہ خرید لیا ہے کہ اپنی طرف سے قرآن و حدیث میں مفاد لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملنا جائز ہے؟ جب قرآن و حدیث نے کہہ دیا ان سے ملنا حرام ہے تو تم نے کیسے کہہ دیا ان سے ملا جائے؟ کیا یہی تمہاری تعلیم ہے؟ کیا مدرسے میں یہی تم نے پڑھا تھا؟ اور تم ہمارے علماء اہل سنت سے، مرکز اہل سنت سے پوچھو تم نے تعلیم کہاں سے کری؟ تم نے کون سی کتابیں پڑھی؟ تم نے کون سی حدیث پڑھی؟ ابے بدبخت، اعلیٰ حضرت کے مرکز سے بریلی شریف میں جو بھی تعلیم پڑھتا ہے تو اسے تمہید ایمان پہلے ہی پڑھا دی جاتی ہے، اور تمہید ایمان میں قرآن و حدیث کا ہی درس ہے۔ اس کو پھر الدولت المکیہ فی المادۃ الغیبیہ الکلمۃ العلیہ، پھر جب وہ دور حدیث بناتا ہے بخاری مسلم پڑھائی جاتی ہے، ترمذی پڑھائی جاتی ہے، ابن ماجہ پڑھائی جاتی ہے، مشکوٰۃ پڑھائی جاتی ہے، نسائی پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد پڑھائی جاتی ہے۔ اگر تم نے نہیں پڑھا تو کنز ایمان ہی پڑھ دو، کم سے کم کچھ عقل تو آئے گی۔ اور اللہ تم نے یہ جو پڑھا نا، تم نماز تو پڑھتے ہی ہوگے، نماز میں کیا یہ ذکر نہیں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ اللہ تم دراز کا نہ چلا جن میں غاصب ہوا جو بھٹکے ہوئے، کہ بھٹکے ہوئے کون ہیں؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب اللہ نے شیطان کو نکال دیا تھا جنت سے اور جنت لعنت کے تو اس کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ آدم سے دنیا کو پیدا ہوگی، تو فرمایا اس نے کہا تھا اپنے رب سے لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں ضرور صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو تفسیر میں اٹھا کے تو تفسیر نہیں ہوئی۔ اللہ مفتی احمد یار خان علمی فرماتے ہیں کہ یہ جو بیٹھے گا یہ مولویوں کی شکل میں ہی تو بیٹھے گا جو امت کو بہکائے گا۔ تم آپ گستاخ رسول سے ملنے کی بات کر رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے ظالم کچھ تو کالا ہے، کہیں نہ کہیں تو جھوٹی چائے کا اثر دکھ رہا ہے، یا تم نے بھانگ پی کے قرآن و حدیث پڑھ رہے تھے کیا؟ کون سا شستہ نشہ کر رکھا تھا جو تمہیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا قرآن و حدیث کا پیغام کیا ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث کا پیغام ہے کہ ان کے دشمنوں سے ملا جائے؟ ابھی میں نے آیت پڑھی، اللہ صاحب فرما رہا لا تجد قوما یؤمنون، اے محمود تو اس قوم کو پائے گا نہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لیا ہے، جو آخرت پر ایمان لیا ہے، وہ کبھی اللہ اور رسول کا غداروں سے دوستی کر ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ جب اللہ نے نقش فرما دیا تو کون ہے جو انہیں ان سے ملا دے؟ اور اب تم اپنے ایمان کا جائزہ لو جہانگیر اشرفی، کیا تمہارے سینے میں ایمان موجود ہے یا جا چکا ہے؟ اللہ کی بنا آج بھی توبہ کر لو، آ جاؤ صراط مستقیم پر، آ جاؤ بریلی کے راستے پر، آ جاؤ صحابہ کے راستے پر، آ جاؤ غوث و خواجہ رضا کے راستے پر۔ اگر آج نہیں آئے تو کل قیامت کے میدان میں میرے اعلیٰ حضرت اس کی مندر کشی فرما دے، آج لے ان کی پڑھا، آج مدد مانگ ان سے، اللہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو کل کیا منہ لے کر آؤ گے؟ کہ یہی لے کر آؤ گے آقا فرمائیں گے تیرے لیے میں دنیا میں اتنا رویا، میں نے کہا یہ رب میری امت کو میرے حوالے کر دیں، اور تو میرے دشمنوں سے کہتا تھا کہ ان سے اتحاد کرا جائے، اور تو نے میرے عاشق امام احمد رضا کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے راستے پر نہ چلایا ہے۔ یقیناً امام احمد رضا امام احمد رضا کا راستہ وہی راستہ ہے جو صحابہ کے راستہ ہے، وہی راستہ ہے جو اولیاء کرام کا راستہ ہے، وہی راستہ ہے جو امام اعظم نے بتا دیا، وہی راستہ ہے جو امام معروف جنید بغدادی نے بتا دیا، وہی راستہ ہے جو سیدھی سطیر نے بتا دیا۔ تم نے کیا پڑھا ہے؟
تم نے کچھ نہیں پڑھا اللہ، تم نے صرف بغض و کینہ، بغض و عداوت پڑھی جو صرف بریلی سے تمہیں ملی ہے. اور بریلی سے بغض و عداوت کا نتیجہ صرف یہ ہے، وجہ یہ ہے بریلی سے بغض و عداوت کی، بریلی نے ان کے ناجائز چندوں کو منع کر دیا. بریلی نے کہہ دیا قوالی مت سنو گے، قوالی سننے کے لیے آمادہ ہو گئے. بریلی نے کہہ دیا ڈھول تاشے مت بجاؤ، یہ بجانے کو تیار ہو گئے. بریلی نے کہہ دیا مزارات میں اردو کی حاضری کو مت لگاؤ، یہ رش کے ڈھول تاشے گبان، یہ میرے ٹھیلے مت لگاؤ. تو یہ حسد ہو گئے، یار اعلیٰ حضرت کو ہماری کمائی ختم کروا دی ہے. اعلیٰ حضرت جو ہماری مزاروں سے جو چندہ خوری ہو رہی تھی، جس کے بلبوتے پہ ہم پڑھ رہے تھے، وہ ختم ہو گیا ہے. اور جب ان کے پاس ختم ہوا تو انہوں نے کہا یار چلو برٹش شاسن کے ماننے والوں سے کچھ چندہ لے لیتے. جیسے دیوبندیوں نے ان سے چندہ لے کے اپنے مدرسے تعمیر کریں، اب ایسے ہی ان سے چندہ لے کے اسی وجہ سے اتحاد کی بات کریں کہ استاد کے رسول سے مل لو، استاد کے رسول سے مل لو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ استاد کے رسول کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بریلی کہتا ہے کہ استاد کے رسول کو دیکھ لیا تو نکاح ٹوٹ جائے. ہم نے کہیں نہیں لکھا کہ ان کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے. کسی ہمارے عالم نے کسی تقریر میں نہیں کہا، ہمارے کسی عالم نے کسی کتاب میں نہیں کہا، نہ ہی سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا. ہاں اتنا ضرور لکھا ہے کہ قرآن میں فرماتے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم اس سے اپنے چہرے کو پھیر لو. جب بہاویہ دیابرہ لکھیں یہ گستاخ رسول ہیں، ان کے چہرے کو پھیر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرے کو دیکھ کے ان کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، ہمارے دل میں اتر جائے. اسی وجہ سے منع کرا تھا. اور تم نے قرآن و حدیث کا پیغام سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تم بریلی سے جڑے ہی نہیں. تم نے تو بریلی سے حسد رکھ لیا تھا نا. تو تمہیں کیا ملتا؟ تمہیں تو صرف یہی ملتا کہ بریلی کی حد تک برائی کرتے نظر آتے، اور آج بھی تم برائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. خدا ابھی بھی ہوش کے نام کو لے لو، آ جاؤ اس سیدھے راستے پر. میرے آقا ارشاد فرماتے، تم کہتے ہو بریلی والوں نے اپنی طرف سے کہا ہے، تم کہتے ہو اصل میاں نے اپنی طرف سے اعلان جاری کرا ہے، تاج الشریعہ مفتی اعظم نے اپنی جانب سے اعلان جاری کرا ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے یہ اعلان جاری کرا ہے. ارے قطعی نہیں کرا اعلیٰ حضرت نے، تو وہ بات ہمیں بتائیے جو قرآن و حدیث میں میرے آقا نے ہمیں بتا رکھی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم بد مذہب کو دیکھو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. جب تم بد مذہب کو دیکھو، خدا اور رسول کے دشمنوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ بد مذہبوں سے دشمنی رکھتا ہے، اور جس سے اللہ دشمنی رکھ لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اور حدیث فرماتی ہے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ بیٹھتا تھا، آخر میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک ناگپور کے جہانگیر اشرفی سن لے، اگر تو آج وہاں بھی دیوبند سے محبت رکھتا ہے، ان سے اتحاد کو کہہ رہا ہے، تو آج تو ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں بھی وہاں بھی دیوبند کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تمہیں پڑھائی کیا ہے؟ تم جانتے ہی کیا ہو؟ ابھی آئیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آخری حدیث پیش کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور اس کو ابو داؤد نے بھی نقل کرا حضرت جابر سے، ابن ماجہ میں حضرت عقیل سے، اور صحیح ابن حبان میں بھی حضرت عقیل سے حضرت انس سے نقل کیا. اب آئیے دیکھیں تو صحیح. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ان مریضوا فلا تعودهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلهم ولا تناكحهم ولا تصلي عليهم ولا تصلي معهم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم بد مذہب کو بیمار دیکھو تو اس کی عیادت کے لیے آؤ. پرہیز رہو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کتاب الجنائز سے، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم ست قیل ما هن یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللہ کے حبیب سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ مسلمانوں پر 6 حقوق ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ حق کون سے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَإِذَا مَرِضُوا فَتَعُودُهُمْ. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب تم
तुम अपने भाई से मिलो तो उसे सलाम करो, जब वो बीमार हो जाए उसकी इयादत के लिए जाओ। व इन मातू, अगर वो मर जाए तशहदुहुम, तो उसके जनाजे में शरीक हो। व इज़ा तंसहक फंसालहु, जब वो तुमसे मशवरा ले उसे मशवरा दो। जब उसे छींक आए तो उसके जवाब में फहमिदल्लाह, तो अल्लाह की तस्बीह बयान करो। एक जगह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मुसलमान से मिलो सलाम करो, जब वो बीमार हो जाए उसकी इयादत के लिए जाओ, उसकी तीमारदारी के लिए जाओ। एक जगह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब वो मर जाए तो उसके जनाजे में जाओ। पर जब बदमज़हब की बात आई, और बदमज़हब कौन होता है, एक जगह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बदमज़हब इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है, यानी जुब्बा दस्तार रहती है, टोपी दाढ़ी रहती है, जबान पे कलमा रहता है, कुरान की तिलावत रहती है, पर ईमान गले से नीचे नहीं उतरता है, वही तो बदमज़हब होता है। उसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इम मरीदु फला तऊदुहुम, अगर बदमज़हब बीमार हो जाए तुम उसके तीमारदारी करने मत जाओ, तुम उसकी इयादत करने मत जाओ। व इन मातू फला तशहुदून, और अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में हरगिज़ हरगिज़ शरीक ना हो। व इन लक़ीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, और जब वो मिले तुम्हें तो उन्हें सलाम मत करो। वला तुजालिसुहुम, ना तुम उनके साथ बैठो। वला तुशारिबुहुम, तुम उनके साथ पियो मत। वला तुवाकिलुहुम, ना तुम उनके साथ खाओ। वला तुनाकिहुम, ना तुम उनसे निकाह करो। वला तुसल्ली अलैहिम, ना तुम उनके पीछे नमाज पढ़ो। वला तुसल्ली माहुम, ना उनकी जनाज़े की नमाज पढ़ो। जब मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया तो बताए हम इनसे मिले कैसे? जब भी तो आला फरमाते कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान गया। तुम इनसे मिलने की बात करते हो, जब आका ने साफ लफ्जों में फरमा दिया इनसे मिला नहीं जाएगा, इनसे बोल चाल नहीं की जाएगी, इनसे निकाह नहीं किया। जब तो किसी शायर ने फरमाया सुन्नियों से ही शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। और मेरे ताजु शरीयत इरशाद पर बातें सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। जरा उठा के देखो अपने कुरान और हदीस, क्या भांग पी के तुमने कुरान और हदीस पढ़ी थी? तुम एक जगह कहते हो कि इमाम हुसैन से बड़ा पीर कोई नहीं। हकीकत है इमाम हुसैन से बड़ा पीर ना तो कोई था ना है, कयामत तक नहीं होगा। और इमाम हुसैन चाहते तो नजराना बटोर लेते, मदीने शरीफ में क्या उनसे ज्यादा नजराना किसी को मिलता है आज भी? उस दौर में 80-80 हजार दिरहम और दिनार, 1-1 लाख दिरहम और दिनार मिलते थे। पर इमाम हुसैन ने मदीने की जिंदगी पसंद फरमाई, जहाँ पर नाना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा था। इमाम हुसैन ने कहा कि अब दीन पर बात आ गई है, यजीद शरीयत में मुदाखलत कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। यजीद ने बंदरों के खेल तमाशे को, ढोल ताशों को जायज़ कर दिया है, हम यजीद से नहीं मिलेंगे। यजीद अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, हम उसके हाथ पे बैत नहीं देंगे। यजीद ने अपनी सगी फूफी को अपने निकाह में रखा, ज़िना कर रहा है, हम यजीद से नहीं मिलेंगे। आज हम यजीद को बुरा भला इस वजह से कहते हैं क्योंकि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल किया था। क्या इमाम हुसैन इस वजह से उससे बुग़्ज़ रखते थे? क्या इमाम हुसैन उससे इस वजह से जंग करी थी कि वो हमें मार देगा? अगर यही इसी वजह से नफरत होती तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाते। और जहांगीर अशरफी नागपुर के, तूने ये कहा कि इमाम हुसैन से बड़ा पीर कोई नहीं, हकीकत है उनसे बड़ा पीर कोई है ही नहीं। पर तूने कहा कि अगर इनसे मिलना हराम होता तो जंगे करबला में न जाते। अबे बेवकूफ, पागल, सस्ता नशा करने वाले मौलवी, तू अगर देखता वो वहां पर उससे रिश्तेदारी करने नहीं, जंग करने के लिए गए थे। उसने शरीयत मुताहरा में मुदाखलत करी थी, इंटरफेयर कर रहा था, अपने मनमानी चला रहा था। तो इमाम हुसैन ने कहा हम पूरा खानदान कुर्बान तो कर सकते हैं पर शरीयत मुस्तफा में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही आला फरमाते हैं कि मैं इमाम हुसैन का आशिक हूँ, सच्चा हुसैनी हूँ। अगर शरीयत में कोई इंटरफेयर करे तो इमाम हुसैन गर्दन दे देते हैं, अपनी तलवार उसके खिलाफ सौंप लेते हैं, खींच लेते हैं, हैदर कर्रार की तलवार लेके जंगे मैदान में उतर जाते हैं। अगर आज कोई वहाबी देवबंदी सरकार मदीना के शान में गुस्ताखी करेगा तो आला हज़रत तलवार से नहीं अपने कलम से मारेगा और कहेगा ये रजा के नेज़े की मार है, कि आदू के सीने में गार है, कैसे चारा जोई का बार है, कि बार बार से पार है। हम कहते हो इनसे मिला जाए। अरे इमाम हुसैन जंग करने के लिए गए थे, उसके हाथ पे हाथ देने के लिए नहीं। आज तुम गुस्ताखों के हाथ पे हाथ दे रहे हो सिर्फ 10 रुपए की चाय की बना पर। आओ दिल्ली में मैं तुम्हें 100 रुपए की चाय पिलाऊंगा, तौबा कर लो, बन जाओ मेरे लिए। कौन सा नशा करके आए हो भाई? मुस्ताक रसूल से प्यार की बात करते हो,
ہم نہ کل ان سے اتحاد تھا، نہ آج ہے، اور نہ صبح قیامت تک ان سے اتحاد ہوگا، جب تک وہ اپنے کافروں کو کافر اور اس بات سے توبہ نہیں کریں گے تب تک وہ ہمارے نہیں ہوں گے۔ اور آئیے، میں نے کہا نا کہ کبھی امام حسین نے یزید سے لڑائی کیوں کری؟ ڈھول تاشق اس نے جائز کیا۔ آج پیلی بھیت کے بھی کچھ مولوی پاگل ہو گئے ہیں، سٹھیائے پڑے ہیں اور ڈھول تاشوں کو جائز کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں، ابے بے وقوفو، ارے اندھو، اگر تم فتاوی رضویہ پڑھ لیتے صرف اس جملے میں بات مکمل ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مربجہ تازے داری حرام ہے۔ ابے مربجہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کہتے ہیں جو رائج ہو چکا ہے، اس میں مفعول جس پہ کوئی حکم واقع ہو، کوئی عمل واقع ہو، جس پہ عمل واقع اس میں مفعول کہتے ہیں۔ رواج ہو چکا ہو جس چیز کا، جو مروجہ ہو وہی حرام ہے۔ تو اس دور میں ڈھول تاشے ہی تو بج رہے ہیں، تو وہی تو اعلیٰ حضرت نے حرام کی۔ تم نے کہاں سے دیکھ لیا؟ کیا تم نے 10-12 چشمے ایکسٹرا لگا لیے تھے؟ کیا دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ مربجہ میں سے راجا آ گیا؟ تمہیں مزہ آ گیا کہ تم نے ڈھول تاشوں کو جائز کر دیا؟ تمہاری عقلیں کیا گھاس چرنے گئی ہیں؟ ہوش کے ناخن لو اور کہتے ہو کہ فتاوی انڈیا، فتاوی عالمگیری میں رخصت کی اجازت ہے۔ تو بھیا رخصت کی اجازت فرض و واجب تھوڑی ہے، ڈھول تاشے فرض و واجب تھوڑی ہے جو ڈھول تاشے بجائیں گے۔ ارے فتاوی رضویہ تو دور کی بات، منا ارے للہ تم احکام شریعت ہی پڑھ لیتے۔ جب میرے اعلیٰ حضرت سے قوالی کا مسئلہ پوچھا گیا تو میرے اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث نقل فرمائی۔ میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ضرور ان کاموں کو جائز کہہ دیا جائے گا، حلال ٹھہرا دیا جائے گا۔ پہلے یہ عورت کی شرمگا یعنی زنا کو جائز کر دیا جائے گا، دوسرا شراب کو جائز کر دیا جائے گا، تیسرا گانے اور بازو کو جائز کر دیا جائے گا۔ اب ایک گانا کیا ہے؟ یہ بھی اعلی لیبیا ہے۔ یہ باجے کیا ہیں؟ یہ بھی اعلی لیبیا ہے۔ اصول دیکھو بدبختو کہ جو اعلی لیبیا وہ حرام ہے، ڈھول بھی تو اعلی لیبیا میں آتا ہے، اس وجہ سے ڈھول بھی حرام ہے۔ تم فتاوی رضویہ کی آڑ لے کر امت مسلمہ کو اور بالخصوص جس کی پہچان اہل سنت والجماعت بریلوی ہوتی ہے انہیں بہکانا چاہتے ہو اور کہتے ہو ڈھول تاشے جائز ہیں۔ ارے احکام شریعت پہ ہی صحیح سے نظر رکھ لیتے، تم پتہ چل جاتا باجے بھی حرام ہیں اور قوالی حرام ہی تھی، کیونکہ نظام الدین اولیاء نے فوائد الفوائد شریف میں لکھ دیا تھا مزامیر حرام است، مزامیر میں ڈھول تاشے ہارمونیم یہی سب تو آتا ہے۔ اللہ کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ کہاں چلے گئے؟ اور کہتے ہو کہ جائز ہو گیا کہ ایک اعلان کے طور پہ، تو اللہ تم نے صرف محرم میں کیوں ڈھول بجائے اور پھر 10 دن کیوں بجائے؟ ایک دن بجانا تھا نا، چاند کی تو گواہی دینی تھی نا، چاند کی تو شہادت دینی تھی کہ چاند کیا محرم کا، تو ایک دن بجاتے، ایک بار بجاتے، کیا گھنٹوں بجاتے پھرتے ہیں؟ نچنی ہو گیا ناچنا ڈھول پہ۔ تو مفتی کلیم کو غالب کرو بدبختو، کیا گالی سے مناظرہ ہوتا ہے؟ اگر مناظرہ کرنا ہے تو سامنے آ کے بیٹھو نا، بات کرو۔ کیوں بات نہیں کر رہے مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی دامت برکاتہم عالیہ قدسیہ سے؟ کیونکہ ان کے سامنے جانا تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، تمہاری پوری نسلیں تباہ برباد ہو جائیں گی مفتی کلیم کے سامنے بیٹھنے سے۔ تم بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تم اپنے بلوں میں چھپے بیٹھے ہو، آتے کیوں نہیں ہو سامنے؟ شریعت کا مذاق اڑا رکھا ہے مردودو، تمہیں شرم و حیا نہیں ہے بالکل بھی۔ ڈھول تاشوں کو جائز کر رکھا ہے کہ رخصت ہے تو ایک دن بجاؤ گے 10 دن، پھر محرم میں کیوں سفر کا بھی چاند دکھا تب کیوں نہیں بجایا؟ اور تم تو اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا نام لیتے ہو نا، بہت دم بھرتے ہو، اس بھی تو اعلیٰ حضرت کا ہے۔ جنگ آزادی ہوئی تھی 15 اگست کو، کل کیوں ڈھول تاشے بجا کہ بھائی دیش آزاد ہوا، دیش آزاد ہوا؟ کل ہی یاد ہے، اس سے بھی بڑی کون سی خوشی ہے ہندوستان میں؟ اب عید میلاد النبی آئے گا تو ڈھول بجانا، 11ویں شریف کا مہینہ آئے گا 11ویں شریف تک ڈھول بجانا، پھر رجب آئے گا تو 6ٹھی شریف تک ڈھول بجانا۔ کسی نے کہا کہ 1 مہینے بجاؤ؟ جب اعلان کرنا ہے تو ہم پورے مہینے میں اعلان کرو نا ڈھول بجا کے، کسی نے کہا؟ اور پھر اب تم کہتے ہو پہلے کے دور میں ڈھول سے ہی اعلان ہوتا تھا، تو ہم نے کب کہا پہلے کے دور میں ڈھول سے اعلان نہیں ہوتا؟ اللہ ڈھول سے اعلان ہوتا تھا، پر کب ہوتا تھا؟ پہلے تو ڈھول سے جنازے کا بھی اعلان ہوا تھا۔ ابھی ادریس بھیا زندہ ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ تو انہیں بھی چکھنا ہے نا، اس کا مزاج تو ہے کہ نفس کو بننا ہے نا۔ جب ادریس بھیا مر جائیں
تو مسجدوں میں مائک سے اعلان مت کرنا، بلکہ ڈھول تاشے والوں کو بلانا اور کہنا پوری پیلی بھیت میں چاروں طرف کے راؤنڈ مارے اور کہے شنابل اور شمائل کے باپ ادریس بھیا مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ لوگ جنازے میں آ جاؤ۔ جب جنازے کی نماز مسجد کے پاس پہنچے تو تم مسجد پہ ڈھول بجانا اور کہنا کہ فلاں وقت ادریس بھیا کے جنازے کی نماز ہے۔ تب کوئی کہے گا کہ بھیا ڈھول کیوں بجا رہے ہو؟ کیا ہوگا کہ ہمارے باپ ادریس بھیا مر گئے ہیں، ان کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے کے دور میں ڈھول سے ہی تو اعلان ہوتا تھا۔ تو کوئی کہے گا بے گھامڑو، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جب مائک پیدا ہو گیا تو مسجدوں کے مائک سے اعلان کرو۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ جب مائک ہے تو ڈھول کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پاگلو ہوش کے ناخن لو، مرکز سے مت کٹو، جو مرکز سے کٹ جاتا ہے اس تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج تمہارا ہندوستان میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ خدا اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے حال پہ نظر کرو اور اہل سنت کی طرف دوبارہ چل کے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور میرے سننے اور آپ کے، میرے کہنے اور آپ کو سننے میں اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہم سبھی کو مسلک اعلی حضرت پہ تادم واپسی سختی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، صحیح معنی میں اس کی نوکری چاکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تربیت و ارشاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سے کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔